السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نورانی فرشتے جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کو تمام پیغمبروں کے صحابی ہونے کا مرتبہ حاصل ہے، اور یہ اتنے بڑے اور طاقتور ہیں کہ اپنے ایک پنکھ سے پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور ان کی شکل اور صورت کیسی ہے، انہیں کتنی طاقت دی گئی اور اللہ نے انہیں کون کون سے خاص کام دیے ہیں، کیا فرشتوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولاد ہوتی ہے، جب فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں، فرشتوں کی تعداد یعنی گنتی کتنی ہے، تو اللہ فرشتوں کے ذریعے اس دنیا اور پوری کائنات کا سسٹم کیسے چلاتا ہے، کیا فرشتے کھانا پینا کرتے ہیں، کیا فرشتوں میں مرد اور عورت ہوتے ہیں، ان کی زندگی کتنی لمبی ہوتی ہے اور انہیں موت کیسے آتی ہے، ان سبھی سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ فرشتے ہیں اور سبھی فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 حج سال کا ایک سجدہ کیا۔ اس سجدے کے بعد انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم اور پاک صاف بنایا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو ہی مانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام پیغمبروں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسلام کے لشکر کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے ہیں، اس کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کی دوری 500 سال کی ہے۔ دوسری روایت میں یہ دوری 700 سال بتائی گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، ان باتوں سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جس فرشتے کے کندھے اتنے بڑے ہیں وہ خود کتنا بڑا اور طاقتور ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 700 سال کی دوری کا مطلب ایک تیز رفتار پرندے یعنی کہ چڑیا کا 700 سال تک اڑتے رہنا۔ تو میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک پر کھولا اور وہ پوری دنیا پر چھا گیا، اور وہ ایک پر اتنا بڑا تھا کہ اس پر پوری دنیا کو ڈھکنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت دی کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے قوم لوط کی ساری بستیوں کو اٹھا لیا اور پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 6 پر سے تھے، ان کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ وہ پوری دنیا کی زمین کو پورب سے لے کر پشچم تک پوری کی پوری دنیا اور زمین کو ڈھانک لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تخت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور ان کے پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں ہرے رنگ کے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں پر ایک ایسا خوبصورت موتی ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پتے پر شبنم یعنی کہ اوس کا ایک خوبصورت قطرہ پڑا ہو۔ تو دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی یعنی کہ ماتھا بہت روشن ہے، ان کے بال گھنگرالے ہیں، دانت چمکتے ہوئے، اور ان کے سر کی خوبصورتی مرجان پتھر سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ خاص کام دیا کہ وہ تمام پیغمبروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اسی وجہ سے انہیں تمام پیغمبروں کا صحابی اور ان کے پاس جانے کا مرتبہ حاصل ہے۔
रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हमज़ा, तू उनको देखने की ताकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िद की कि या रसूल अल्लाह, मैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमज़ा को लेकर काबा शरीफ की तरफ चले गए। वहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मौजूद थे। इस तरह जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक को देखा तो उनके कदमों को देखते ही बेहोश हो गए। तो दोस्तों, इस रिवायत से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के किस कदर जलील उल कदर और कितने बड़े फरिश्ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्तों के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही अलियुल अज़ीम। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मुंह से भी यही अल्फाज निकले। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ास रिश्ता और एक ख़ास मोहब्बत थी। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तू मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है? यह तो मैं जानता हूँ, ये बता कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़र सबसे ख़ास नबी कौन है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की बारगाह में आपसे ज़्यादा पसंदीदा कोई भी नबी नहीं। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इसका हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बीच और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बीच सिर्फ 70 नूरी पर्दों का ही फासला है, लेकिन वे किसी भी नूरी पर्दे के अगर ज़रा सा भी करीब हुआ तो वे लकर राख हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मेराज की रात जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी पहुँच सिर्फ यहाँ तक ही है। अगर मैं इससे आगे जाऊँगा तो जल कर खाक हो जाऊँगा, लेकिन आपके मकामा तो इससे आगे शुरू होते हैं और सिर्फ आपको ही अल्लाह तबारक व तआला ने यही मर्तबा दिया है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही आगे तशरीफ़ ले गए और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। वे इंसानी शक्ल में आते और सहाबा इकराम भी उनकी ज़ियारत दीदार किया करते थे। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए ही बनाया है। इंसानों और जिन्नात की तरह उनके जोड़े नहीं बनाए। इसका मतलब यह है कि फ़रिश्तों की नस्ल नहीं बढ़ती और ना ही उनकी शादियाँ होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को अपने हुक्म से पैदा करता है और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल और मोमिनीन ईमान लाए उस पर जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, यानी कि कुरान पाक पर यह ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों पर, प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने जो ये पूरी दुनिया और कायनात बनाई है उसमें सबसे छोटा प्लानेट यानी कि सबसे छोटा प्लानेट ही हमारी धरती है और धरती की सबसे गहरी जगह से लेकर आसमान की सबसे ऊंची जगह तक ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ अल्लाह ताला के फ़रिश्ते मौजूद ना हों। फ़रिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। बिना फ़रिश्तों पर ईमान लाए किसी मुसलमान का ईमान पूरा नहीं हो सकता। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की वे मखलूक हैं, वे जीव हैं जो इंसानों और जिन्नातों से ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूरानी रोशनी से पैदा किया है, इसलिए ये अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि फ़रिश्तों को नूर से बनाया गया,
جنات کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں سے بہت پہلے بنایا، جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو دوستو، اس آیت کریمہ کا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی پیدا کیا، اور اسی وجہ سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے پہلے سے ہی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک لمبا سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ یہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی کیونکہ یہ مرد یا عورت نہیں ہوتے۔ یہ کھاتے پیتے ہیں، ان کی خوراک صرف نور ہے جو انہیں اللہ کی عبادت اور فرما بردار کرنے سے ہی ملتی ہے۔ فرشتوں کی تعداد اور گنتی یعنی بہت زیادہ ہے جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: اور اللہ تبارک و تعالیٰ لشکر یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے 4 بڑے فرشتے ہیں جو دنیا اور کائنات کا نظام یعنی کہ سسٹم چلا رہے ہیں۔ انہیں ملائکہ مقربہ فرشتے، یہ تمام فرشتوں کے سردار یعنی کہ مکھیا ہیں، اور باقی فرشتے ان کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ملائکہ مقرر سب سے بڑے فرشتے کون ہیں؟ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ 4 فرشتے پوری دنیا اور کائنات کا سسٹم چلاتے ہیں۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت سلام۔ 4 ملک الموت، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ تمام انبیاء اکرام کو اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم پہنچانا۔ اس کے ہواؤں کا سسٹم اور گنہگار کاموں کو تباہ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش اور نبات یعنی کہ پیڑ پودے، گھاس سبزیاں وغیرہ کا کام ہے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح قبض کرنے کا ذمہ دیا ہے۔ حضرت اسرافیل ان تینوں فرشتوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے وہ حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور پھر وہ اسے اس فرشتے تک پہنچاتے ہیں جسے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ان 4 فرشتوں کی پہنچ 7ویں آسمان کی آخری جگہ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی۔ اس جگہ سے آگے جانے کی اجازت صرف ایک ہی ہستی کو ملی ہے اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ ان 4 بڑے فرشتوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اور فرشتے پیدا کیے ہیں جو ان کے الگ الگ کاموں میں ہی مدد کرتے ہیں۔ تو دوستو، ملائکہ مقربین یعنی 4 بڑے فرشتوں کے بعد ملائکہ اسفل کا درجہ آتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچتے بلکہ ان کو جس کام کا حکم ملتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ انہیں خبر پہنچانے والے فرشتے یا روحانیت ہیں۔ فرشتے زمین پر انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکامات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاطر لڑنے والوں کے دلوں میں بہادری اور ہمت، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ وہی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے دلوں میں ڈر اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی پہنچ بیت المعصور تک ہوتی ہے۔ بیت المعصور سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک خاص جگہ ہے، اسے فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر روز یہاں 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو 4 بڑے مقرر فرشتے انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان فرشتوں کے بعد زمین و آسمان کے فرشتوں کا مرتبہ ہے جن کو ملائکہ ارض سما بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور مومنین پر رحمت نازل کرتے ہیں اور ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور کافروں پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، حدیث پاک کے مطابق آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تقبل نہیں کرتے۔ تو پیارے دوستو، کرامن کاتب وہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ یہ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہر ایک انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کے بائیں کندھے پر۔ کرامن کاتب 2 فرشتوں میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے۔ تو دوستو، جس طرح دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تعینات کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے بارے میں بھی فرشتوں کو تعینات کیا ہے۔ جنت کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خزن طول جنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جنت میں رہنے والے انسانوں کی خدمت کرنے والے فرشتے ہیں، اور جنت میں موجود تمام فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے، اور انہیں داروغہ جنت بھی کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خنزۃ الجہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نگرانی رکھنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو جہنم میں ہوگا اور ابلتا ہوا پانی اور کھانا پیش کرے گا۔ جہنم فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے داروغہ جہنم کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موت کے فرشتے کی۔ یہ فرشتے انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ہی پہنچا دیتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل ہے، جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے عرش کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیغام فرمایا ہے جو اس کائنات کے اندر اس طرح سے کام کو انجام دیتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو چلانے پر مقرر کیا ہے اور کچھ فرشتوں کو بارش برسانے پر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نظام چل رہا ہے، جو بھی سسٹم چل رہا ہے، اس پر ہر ایک فرشتہ نگرانی رکھتا ہے۔ فرشتوں کو موت کب آئے گی، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے۔ قیامت کے نزدیک جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی فنا کر دے گا، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام خود بھی فنا ہو جائیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہیں ہوگی، اور اس وقت تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔